سامعین ذی وقار اور برادران محترم، 18 ذی الحجہ داماد پیغمبر ہم زلف حیدر خلیفہ راشد امیر المؤمنین امام المتقین ذو النورین ذو البشارتین ذو الہجرتین ذو البیعتین جامع القرآن ناشر القرآن کامل الحیاء والایمان پیکر حلم و سخا اور مجسمہ شرم و حیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو السابقون الاولون کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عثمان وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عثمان وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم زلف ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو کامل الحیاء والایمان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عثمان وہ ہستی ہیں کہ جن کو ذو النورین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عثمان وہ ہستی ہیں کہ جن کو 2 مرتبہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ملنے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو جامع القرآن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور ناشر القرآن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو قاری قرآن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی مسجد نبوی میں پہلی توسیع کے لیے زمین اپنی جیب سے خرید کر وقف کی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں تیسرے نمبر پر ہیں، اور حضرت عثمان وہ ہستی ہیں کہ جو خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو اسلام لانے میں 4تھے نمبر پر ہیں۔ تو یوں اعزازات، خصوصیات اور خصائل و شمائل اور فضائل کا مرکہ اور مجموعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کو بنایا تھا۔ آپ ایک سفر میں تھے کہ آپ کو نیند سی آئی، اور آپ نے دیکھا کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ مکہ میں ایک ہادی برحق کا ظہور ہو چکا ہے، تم اس پر ایمان لانے والے بنو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حیران ہو گئے کہ یہ کیسا خواب ہے۔ گھر میں پہنچے تو آپ کی خالہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا جو انتہائی دانا اور پارسا خاتون تھی، انہوں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام آپ کے دل میں گھر کر گیا۔ پھر آپ اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر نے تھوڑا سا چہرے سے متفکر پایا تو پوچھا، عثمان خیر ہے؟ چہرہ بدلا بدلا کیوں ہے؟ انہوں نے اپنا خواب بھی بتایا اور اپنی خالہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی دعوت ایمان کا سنایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابھی دونوں آپس میں بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر آئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، عثمان میں تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ قبولیت کی گھڑی آ چکی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور رسول پاک علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا، اور آپ مردوں میں سے 4تھے مسلمان ہیں جن کو مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
السابقون، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون کے فضائل میں بھی شامل ہیں، فضیلت میں بھی شامل ہیں، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں بھی تیسرے نمبر پر ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے اندر بھی تیسرے نمبر پر ہیں۔ یہ وہ اعزازات اور خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقدر فرمائیں، اور آپ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا، دو نوروں والا لقب آپ کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں رسول پاک علیہ السلام کی منجلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور 12 سال وہ آپ کے نکاح میں رہیں، اور عین اس وقت جب اسلام اور کفر کا معرکہ سرگرم ہونے لگا، یعنی غزوہ بدر ہونے لگا، تو رسول پاک علیہ السلام کی صاحبزادی بیمار ہو گئیں، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے یہاں رہو، ان لکا اجرن ممن شہد بدرن وسہمہ، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کا اجر و ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور تمہیں اس کا حصہ بھی دیا جائے گا۔ چنانچہ رسول پاک علیہ السلام جب غزوہ بدر فتح کر کے واپس تشریف لائے تو مسلمان ایک طرف مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر مکہ کے کافروں کی شکست اور مسلمانوں کی پہلی جنگ کی فتح کی خوشخبری دی، اور انہیں آگے سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فوت ہو چکی ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، تو اس سے پہلے آپ علیہ السلام کی صاحبزادی مٹی کی چادر اوڑھ کر قبر میں سو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسردہ اور غمگین پایا۔ سارے مسلمان تو غزوہ بدر جیت کر آنے کی خوشی میں سرشار تھے اور خوش تھے، مسرت سے ان کے چہرے چمک رہے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے انتقال کی وجہ سے افسردہ اور پریشان تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیٹی کی وفات کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن آپ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پریشانی دیکھی نہ گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو خوشخبری سنائی، کہا ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل امین آئے ہیں، یہ اللہ کا حکم میرے پاس لے کے آئے ہیں، ان ازوجہ کا، کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس وقت جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غمگین دیکھا تو اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح کر دیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک کسی انسان کو یہ اعزاز ملا ہے اور نہ ہی مل سکتا ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی اور آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا لو کانت لی 40 بنتن لزوجتک یا عثمان، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیتا، واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا تبقى منہن واحدہ، یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں بیٹی دیتا چلا جاتا یہاں تک کہ کوئی بیٹی میری باقی نہ رہتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے لو کانت عندی 100 بنات لزوجتک یا عثمان، اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ داماد ہو تو ایسا ہو کہ جس کو انسان بیٹی پہ بیٹی دیتا چلا جائے اور اس کو کوئی پچھتاوا اور افسوس نہ ہو۔ ایک آج کے داماد ہیں کہ انسان ایک دے بیٹھے تو ساری زندگی پچھتاتا ہے، ساری زندگی کے لیے درد سر
پال لیتا ہے۔ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ایسے اچھے داماد ثابت ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دی، وہ فوت ہو گئی تو آپ نے دوسری دی، وہ فوت ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی یا 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے دامادوں کو بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سسر کے لیے راحت کا، چین کا اور سکون کا ذریعہ بنے، اور ہمارے سسر بھی ہمیں یہ کہنے والے بنے کہ اگر میری یہ بیٹی فوت ہو گئی تو میں دوسری تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اگر وہ فوت ہو گئی تو میں تیسری تمہارے نکاح میں دے دوں گا، کیونکہ تم بہت اچھے داماد ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کے فوت ہونے کے بعد لوگوں کو بھی یہ فرمایا زوجوا عثمان، اے لوگو حضرت عثمان کی شادی کر دو، کیونکہ میں نے اس سے پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح اللہ کے حکم اور وحی کے ساتھ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیاں دے کر ان کو کائنات کا سب سے بڑا اعزاز نصیب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان کو، اے عثمان قرابت میں، رشتہ داری میں تو تم حضرت ابو بکر اور عمر سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو کہ ان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 تو کجا ایک بھی بیٹی نہیں، اور اللہ نے تمہارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں پہنچا دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ذو النورین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں والا، اور دوسرا لقب ذو البشارتین ہے۔ 2 مرتبہ جنت کی بشارت کا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا من یشتری بئر رومۃ فلہ الجنہ، جو روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری بھرکم قیمت دے کر وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور اپنے لیے جنت کے میٹھے چشمے کا انتظام کر لیا۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یجہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر، تنگی کے اس موقع پر ہمارے لشکر کی تیاری کروائے گا اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی اپیل پر چندہ لا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 900 اونٹ پیش کیے اور 100 گھوڑے پیش کیے۔ اس کے بعد بھی جب دیکھا کہ ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو گھر میں گئے اور 5 کلو کے قریب سونا اٹھا کے لائے اور انہیں اپنی جھولی میں ڈال کر ان کو کھٹکھٹاتے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے ان سکوں کو الٹا رہے تھے اپنی جھولی میں، اور پھر حضرت عثمان نے 3 کلو چاندی بھی لا کر آپ علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ دعا کی جو نہ اس سے پہلے کسی کے لیے کی نہ اس کے بعد کسی کے لیے کی۔ حضرت عثمان کو دعا دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان، اے عثمان اللہ تمہاری بخشش کرے، ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اخفیت وما ابدیت، اے عثمان جو تمہارے پہلے گناہ ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے، جو بعد میں ہوں اللہ وہ بھی معاف کر دے، جو اعلانیہ کیے ہوں اللہ وہ بھی معاف کر دے، جو چھپ کر کیے ہوں اللہ وہ بھی معاف کر دے، جو سب کے سامنے ہوئے ہوں اللہ وہ بھی معاف کر دے، اور جو تنہائی میں ہوئے ہوں اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ وما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ، اور قیامت تک اگر کوئی گناہ آپ سے ہو سکتا ہو اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ اتنی خوبصورت دعا رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اتنے اونٹ انہوں نے لا کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو آپ ممبر سے اتر آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا ما ذر
سر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی بھی عمل عثمان سے سرزد ہو، اس پر کوئی گرفت اور کوئی پکڑ اور کوئی جواب طلبی اس سے نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ ذوالبشارتین کا مطلب 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت پانے کی وجہ سے آپ کو ذوالبشارتین کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کو اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نہیں دی جتنی مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ زندگی کے مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی وہ 12 موقع بنتے ہیں کہ 12 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری سنائی، اور کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جس کو 12 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف مواقع پر جنت کی خوشخبری سنائی ہو۔ اور آپ کا ایک لقب ذوالبیعتین ہے، 2 بیعت والے۔ ایک بیعت وہ تھی جو اسلام قبول کرتے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر بیعت کی تھی۔ اور دوسرا اعزاز وہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے سفیر بن کر مکہ والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے اور وہاں انہوں نے ٹھہرا لیا، اور افواہ یہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، آؤ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو اس وقت سارے 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو اٹھایا اور اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کے کہا ھذہ ید عثمان، اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ آپ کی جو سبحان اللہ بھی ایسا سے نکلی ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ اعزاز کائنات میں ایسا اعزاز ہے جو کسی ایک انسان کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ کسی کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ قرار دیں۔ کیا شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ ایک لقب آپ کا ذوالہجرتین، 2 ہجرتوں والا۔ نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف فرمائی، اور رسول پاک علیہ السلام نے دکھی دل کے ساتھ اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ حضرت عثمان اور اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا اور فرمایا صاحبہم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ رہے، اللہ کی رحمت مدد نصرت تمہارے ساتھ شامل حال رہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لیے ہجرت کی۔ تو پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائیں دے کر رخصت فرمایا، اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ طیبہ کی طرف فرمائی، اس لیے ان کو ذوالہجرتین ہونے کا لقب دیا گیا۔ تو یہ 2 مواقع ایسے ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو وہ اعزاز عطا کیا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ ایک بیعت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ وہ اعزاز ہے کہ کائنات میں کوئی اعزاز اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ دوسرا اعزاز حضرت عثمان کو وہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم میری بیٹی حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ اور غزوہ بدر میں شرکت نہ کرو، اور اس کے بدلے میں تمہیں اللہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے کا اجر بھی دے گا اور مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ بھی ہوگا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اور یونیورسٹیاں لوگوں کو اعزازی ڈگریاں جاری کرتی ہیں، فلاں آدمی کو اعزازی ڈگری یونیورسٹی نے جاری کر دی، جی فلاں وزیر اعظم کو، فلاں ڈاکٹر کو فلاں یونیورسٹی نے اعزازی ڈگری جاری کر دی۔ یہ صرف رسمی کارروائی ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے وہ اعزاز
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ یہ رسمی کارروائی نہیں کہ عثمان تم بدر میں شرکت نہ کر کے بھی ان میں شرکت کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب پاؤ گے، جن کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے دلوں کو دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ فما علیکم ما تعملون بعد، اب کے بعد تم جو عمل کرو تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں، فقد وجبت لکم الجنہ، اللہ نے جنت تمہارے لیے واجب کر دی ہے۔ تو جنت غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کے لیے واجب ہو گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت نہ کرنے کے باوجود بھی جنت واجب ہونے کا اعزاز پا گئے، اور غزوہ بدر میں مال غنیمت سے صحابہ کو حصہ ملا، اور حضرت عثمان شرکت نہ کرنے کے باوجود بھی مال غنیمت سے حصہ پانے والے بنے۔ یہ وہ اعزاز ہے کہ جو کائنات میں کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھیں، ایسے فضائل سے نوازا تھا جو بہت کم کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیمار آدمی کے پاس عیادت کے لیے گئے، وہ مردے کے قریب تھا، تو حضرت عثمان نے اس کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ حضرت عثمان نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس نے اپنی خطاؤں کو معاف کروا لیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اس کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مرنے والے کی تو خطائیں معاف ہو رہی ہیں، سمجھ آ گیا، کیا یہ زندہ انسانوں کو بھی اسی طرح نفع دے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے زندہ آدمیوں کی بھی خطائیں معاف ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، زندہ لوگ بھی اگر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو اللہ ان کی بھی خطائیں معاف کر دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 4000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ لہذا محبت سے سارے ایک مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابت میں اور حیا میں وہ مثالیں قائم کی جن کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ حیا میں اس قدر اعلیٰ درجے پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے حضرت ابوبکر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے پڑے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے۔ پھر پتہ چلا کہ حضرت عثمان آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور اپنا کپڑا ٹھیک کر لیا۔ جب یہ تینوں چلے گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حضرت ابو بکر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، اور حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے اور پنڈلی سے کپڑا بھی ہٹا رہا، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر آپ اٹھ کر تشریف فرما بھی ہو گئے اور پنڈلی پر کپڑا بھی چڑھا لیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ الا استحی تستحی منہ الملائکہ، میں اس انسان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے اور لاڈلے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اچانک پتہ چلا کہ یہ آدمی تو فلاں ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کرتے، اب آپ نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیوں کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ میرے عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے بغض اور نفرت فرماتا ہے۔ تو جس انسان کے سینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ باغی مسجد کے اندر پھیل کر بیٹھے ہوئے تھے کہ خطبے کے دوران ایک
ایک بدبخت جہجہ غفاری کھڑا ہوا اور اس نے وہ خطبے کا عصا مبارک جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے وہ حضرت عثمان سے چھینا اور اپنے گھٹنے سے لگا کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ یہ وہ عصا مبارک تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن جس کو پکڑ کر خطبہ دیتے تھے، حضرت ابو بکر جس کو پکڑ کر خطبہ دیتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکڑ کر خطبہ دیتے رہے، اور اس کو حضرت عثمان بھی ساری زندگی اس عصا کو پکڑ کر خطبہ دیتے رہے۔ اس بدبخت نے جب وہ توڑا تو حضرت عثمان تو شرم و حیا اور حلم و حیا کے پیکر تھے، انہوں نے برداشت کیا اور اس بدبخت کو کچھ نہ کہا، لیکن اللہ نے اسی وقت اس کے ہاتھ میں کینسر کا مرض پیدا کیا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کا ہاتھ گر گیا اور اپنے جسم سے الگ ہو گیا۔ سال بھر وہ عذاب میں مبتلا رہا اور اس عذاب کی پاداش میں اسی بیماری کے اندر وہ بدبخت مر کر جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے اور ان کی توہین کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے کہ ایک بدبخت آدمی کو دیکھا کہ وہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو گالیاں دے رہا ہے، تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑی جلیل القدر ہستیاں تھیں، نبی کے صحابہ تھے، ان کو برا بھلا مت کہو۔ تو اس نے اور بدبختی کا مظاہرہ کیا اور پھر گالیاں دینے لگا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو برا بھلا مت کہو ورنہ میں تیرے لیے بد دعا کروں گا۔ اس نے کہا تم تو مجھے ایسے ڈرا رہے ہو جیسے تم نبی ہو، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص وہ تھے کہ جن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے ماموں کو مستجاب الدعا بنا دے، یہ جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بد دعا کی، اے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بد دعا دے کر حضرت سعد بن ابی وقاص آگے چلے گئے۔ اچانک لوگوں نے ایک طرف سے بہت بڑی خوفناک اونٹنی آتی ہوئی دیکھی، لوگوں نے راستہ چھوڑا اور وہ اونٹنی آئی، اس نے اس بدبخت گستاخ صحابہ کو گرایا اور اس کے سینے پر اپنے پاؤں رکھ کر اس سے رون کر وہی جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا۔ لوگ دوڑے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے، کہا رسول اللہ کے ماموں اللہ نے تمہاری بد دعا اس بدبخت گستاخ صحابہ کے مقابلے میں قبول فرما لی ہے۔ تو جو رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اور خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت 18 ذی الحجہ کو عید مناتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ ساری امت غم میں ڈوبی ہوئی ہے کہ 18 ذی الحجہ کو اللہ کے پیغمبر کے داماد، دوہرے داماد کو اور جامع القرآن کو، ناشر القرآن کو مظلومی کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ 40 دن ان کا کھانا پینا بند رکھا گیا اور مسجد نبوی کی زمین خرید کر دینے والی ہستی کے لیے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی گئی۔ تو 40 دن مظلومیت اور بے بسی کی حالت میں شہادت کا جام پینے والی ہستی کی شہادت پر اور ان کے یوم وفات 18 ذی الحجہ پر کوئی بدبخت اگر عید مناتا ہے، چاہے وہ عید غدیر کے نام سے منائے یا کسی اور نام سے، تو اس سے بڑا بدبخت اس کائنات میں اور کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ میں کہ انہ کان یبغض عثمان فقد ابغضہ اللہ، جو حضرت عثمان سے بغض اور نفرت رکھتا ہے اللہ اس سے بغض اور نفرت رکھتا ہے، اور جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اور آپ کی سیرت و کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔